عنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں جی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ذی قدر ذی وقار سامعین، گزشتہ جمعہ پر آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا تھا، اور اس حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ان میں سے 2 چیزیں میں نے مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھیں، آپ کے ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ. ایک چیز باقی ہے، آج کی اس جمعہ کی نشست میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کی جائے. اللہ مجھے حق بات کہنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث یوں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیا ودینک خیر مقتضى الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس بندے کو 3 چیزیں نصیب ہو گئیں، اس کو دنیا کا بہت بڑا خزانہ، دنیا کی بہت بڑی خیر، دنیا کی بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی. ان میں سے ایک چیز فرمایا لوگو قلب شاکر، شکر کرنے والا دل جسے نصیب ہو گیا وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب آدمی ہے، اس کے پاس بھی بہت بڑا خزانہ جمع ہو گیا ہے. اور آج ہماری یہی حالت ہے کہ ہم شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر بندہ ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں دن رات استعمال کر رہا ہے. ہر بندہ، ہر مرد و عورت، چاہے کوئی مولوی ہے، غیر مولوی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کی نعمتیں دن رات استعمال کرنے کے باوجود زبان پر شکر کا جملہ نہیں آتا، دل شکر نہیں کرتا. 1 نمبر 2 فرمایا وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، جس کو ذکر کرنے والی زبان نصیب ہو گئی وہ بھی بڑا خوش بخت آدمی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے. آپ اپنے گریبانوں میں سب بندے جھانکیں، میں بھی جھانکوں کہ میں اور آپ دن میں کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. تو یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ اگر ہم ذکر کرنے سے محروم ہیں تو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ذکر سے محروم ہیں، بلکہ ہم ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، ایک بہت بڑے خزانے سے محروم ہیں. اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کی زبانی سب سے اعلیٰ ذکر اللہ کا قرآن ہے، اور حدیث کی زبانی سب سے اعلیٰ ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. لہٰذا یہ دونوں کا اگر خلاصہ نکالو تو افضل الذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توحید کو بیان کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اور اللہ کی توحید کے ساتھ ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھے. یہ 2 چیزیں میں نے سابقہ جمعے پر آپ کے سامنے رکھی تھیں. تیسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجۃ صالحۃ، نیک بیوی، نیک عورت، نیک بیوی، اور ایسی بیوی فرمایا تعینک علی امر دنیا والآخرہ، یا علی امر دنیا کا ودینک. فرمایا کہ ایسی نیک عورت جو دنیا کے معاملات میں بھی اپنے خاوند کی معین اور مددگار ہو، اور دین کے معاملے میں بھی اپنے خاوند کی معین اور مددگار ہو، تو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ جس کو یہ نعمت مل گئی بہت بڑا خزانہ نصیب ہو گیا۔ عورت بیسیکلی ایک کمزور چیز ہے، اس کے بارے میں لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے صنف نازک، کمزور قسم کی مخلوق۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس عورت کے اندر کمزوری ہے، لہٰذا یاد رکھو اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹوٹ جائے گی، اور زیادہ ریلیکسیشن اور چھوٹ بھی نہ دینا کہ بہت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور فرمایا ویسے تو عورت بڑی کمزور ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں کو یہ عورت لٹا دیتی ہے، بڑے بڑے مردوں کو ہرا دیتی ہے یہ عورت۔ لہٰذا ایک اور حدیث بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں النساء حبائل الشیطان، شیطان جب کسی مرد کو نوجوان کو بڑے کو چھوٹے کو پھنسانا چاہتا ہے اپنے چنگل میں اپنے جال میں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے ذریعے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ عورت شیطان کا جال ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو پھنسا لیتا ہے شیطان۔ عورت کے بارے میں چند چیزیں اور سنیے گا۔ اب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ کریں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا النساء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو یہ ساری دنیا متاع ہے۔ متاع کا معنی، ایک معنی متاع کا فائدے کی چیز ہے، متاع کا معنی مال و متاع ہم بھی کہتے ہیں، فائدے کی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا او لوگو ان ساری دنیا کی فائدے کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز عورت ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی متاع کا کہ ایسی چیز جس کو بندہ ضرورت کے وقت استعمال کرے، ضرورت کے وقت وہ چیز کام آئے۔ فرمایا جیسے عربی میں متاع کہتے ہیں ہماری گھروں کی خواتین عورتیں، ہماری مائیں بہنیں جب وہ برتن وغیرہ دھوتی ہیں، دھونے کے لیے جالی کا استعمال کرتی ہیں، کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کا استعمال کرتی ہیں، یا کوئی مجال استعمال کرتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ جس وقت استعمال کر لیتی ہیں برتن کو مانجنے کے لیے، استعمال کرنے کے بعد اس چیز کو، جالی کو، مجال کو، کپڑے کی ٹاکی تھگڑی کو پھر واش بیسن پہ، چلے پہ، ٹوٹی کے ساتھ، نلکے کے ساتھ رکھ دیتی ہیں تاکہ یہ پڑا رہے، جب ضرورت پڑے گا تو پھر اس کو اٹھا کے برتن مانج لوں گی۔ فرمائے اسی کا مطلب متاع ہے۔ او لوگو الدنیا کلها متاع، دنیا ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال کرو، ضرورت کے وقت دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن سن لو ان ساری ضروریاتی زندگی کی چیزوں میں سے، ساری دنیا کی ضرورت کی چیزوں میں سے فرمایا خیر و متاع الدنیا النساء، اور لوگوں ان ساری ضرورت کی چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز عورت ہے۔ ٹھیک ہے،
ضرورت بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عورت ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ہر مرد کو اللہ پاک نے اجازت دی ہے، حکم بھی دیا ہے، شریعت تلقین بھی کرتی ہے، وہ ازدواج اور اپنے زوج اور اپنی نکاح اور شادی کے ذریعے سے اپنی عورت حاصل کرے۔ یہ حق ہے ہر مرد کا، عورت کا حق ہے کہ اس کو خامد عطا کیا جائے، دیا جائے، لیکن یاد رکھیے گا بھائی کون سی عورت شریعت کی نظر میں پسندیدہ عورت ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارا انتخاب، جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کرنی ہے وہ اپنا انتخاب بھی صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اور یاد رکھیے گا بھائیو، میرا اور آپ کا علم، ہمارے دانشوروں کا علم، ہمارے ادیبوں کا علم، ہمارے بڑے چھوٹوں کا علم وہ کمزور ہے، لیکن اللہ کا علم سب سے قوی اور طاقت والا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ، لوگو اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میرا اللہ اپنے کامل علم کے ساتھ، میرا اللہ اپنے محیط علم کے ساتھ عورتوں کے کمالات، اعلیٰ درجے کی عورتوں کی صفات اللہ پاک قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور سب انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق عورتوں کے کمالات بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سورت کا نام سورت نساء، سورت نساء، اور نساء کا معنی ہوتا ہے عورت۔ فرمایا سورت النساء، عورتوں والی سورت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں عورتوں کے کچھ کمالات بیان کیے۔ پھر عورت اگر گھر میں ہے، کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کے طریقے بھی میرے اللہ نے بتا دیے، توجہ کیجئے۔ فرمایا اللہ نے قوامون علی النساء، لوگو سن لو، مرد اونچا ہے، مرد کا مرتبہ مقام زیادہ ہے عورت کی نسبت۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ مرد اونچا ہے، مرد کا مقام زیادہ ہے، عورت کا مقام مرد کی نسبت کم ہے، لیکن یہ اس وقت جس وقت میاں اور بیوی برابر کی گیم ہو جائے۔ لیکن اگر عورت ماں ہے تو اللہ کی قسم ہے، ماں اگر ہے عورت تو اللہ پاک نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا لوگو لا قولا کریما، آپ بندیو سن لو، جو تمہاری ماں ہے، اگر وہ عورت تمہاری ماں ہے تو اونچی آواز سے اس کے سامنے بات بھی نہیں کرنی۔ اگر ماں ہے اونچی آواز بھی نہیں کر سکتا، وہ اگر بلا لے تمہیں، شریعت کا مسئلہ سمجھتے جاؤ، اگر ماں تمہیں بلا لے اور تم نماز کے اندر کھڑے ہو تو فرمایا بندو سن لو، ماں کی بات پر، ماں کی کال پر، ماں کے بلانے پر فوراً لبیک کہہ دو، نماز توڑ دو، ماں کی بات پہ حاضر ہو جاؤ۔ کیوں؟ ماں کی بات ٹالنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اگر ماں ہے عورت تو اللہ کی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت قدام الامہات، اور لوگوں اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی ہے۔ عورت ماں ہے تو یہ رتبہ ہے، لیکن اگر بیوی ہے، آج ہم بیویاں دی گلاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا اگر بیوی ہے تو آیت نمبر میرے بھائیو 34 سورۃ النساء، میرا رب کیا کہتا ہے، الرجال
قوامون علی النساء، اور لوگوں جو خامند ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آرڈر مرد کا چلے گا، عورت کا نہیں چلے گا، فیصلہ مرد کا چلے گا، عورت کا نہیں چلے گا۔ نکاح طلاق کے اندر، طلاق کے معاملے میں اختیار مرد کا چلے گا، عورت کا نہیں چلے گا۔ اور ایک عورت مرد کے برابر گواہی بھی نہیں دے سکتی، دو عورتیں ہوں تو تب جا کے مرد کے برابر گواہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد فوقیت رکھتے ہیں، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں عورتوں کی نسبت۔ لیکن سن لو یہ کس نے دیا ہے مقام؟ بما فضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ یہ تقسیم میری نہیں ہے، کسی این جی اوز کی نہیں ہے، کسی ادارے کی نہیں ہے، یہ اس کی تقسیم ہے جس نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعضهم علی بعض۔ آگے چلتے چلتے اللہ نے کیا فرمایا؟ فالصالحات، اب عورتوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، توجہ۔ عورت کون سی اعلیٰ عورت ہوتی ہے؟ اور نوجوانوں جنہوں نے شادیاں کرنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری شادی کا منتظر ہو تو وہ بھی سن لے، ہو سکتا ہے نا، امیدوار تو بہو ہوندے ہاں، پر موقع تے آ کے تے کھلو نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، ایک بندہ ہسدا پہ، وہ کیوں ہسدا پہ مینوں پتہ ہے۔ اچھا جی، فرمایا لوگوں فالصالحات، سب سے اعلیٰ عورت کون سی ہے؟ فالصالحات، صالحہ عورت، نیک عورت، نیک عورت، صالحہ عورت۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں عمل صالح، عمل صالح، صالح عمل، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صالح کا لفظ صلح سے نکلا ہے، اور صلح کا معنی ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان اتفاق کرا دینا، دو بندوں کو ملا دینا۔ اس لیے اس کا لفظ کا مطلب ہے صلح کرانا۔ فرمایا لوگوں اسی صلح کے لفظ سے صالح نکلا ہے، عمل صالح، یعنی ایسا عمل جو تیرے ایمان کے ساتھ مل جائے، جو تیرے ایمان کے ساتھ مل جائے وہ عمل صالح کہلاتا ہے، اور جو تیرے ایمان کے ساتھ نہ ملے وہ عمل صالح نہیں ہوتا، عمل سوء ہوتا ہے، برا عمل ہوتا ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فالصالحات، پہلی عورت کی کامیاب عورت کی اعلیٰ عورت کی نشانی کیا ہے؟ وہ عورت نیک عورت ہو، نیک عورت ہو۔ اور نمبر 2 فرمایا قانتات، فرما بردار عورت ہو۔ کس کی وضاحت نہیں کی؟ قانتاتن کہہ کے وضاحت نہیں کی، فرما دیا، اشارہ کر کے بتا دیا، ایسی عورت جو اللہ کی فرما بردار ہو اور اپنے خاوند کی بھی فرما بردار ہو، دونوں کی فرما بردار ہو۔ فرمایا لوگوں فالصالحات قانتات، اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ حافظات، اور لوگوں حفاظت کرنے والی ہو۔ کس چیز کی حفاظت؟ فرمایا وضاحت کوئی نہیں کی، وضاحت نہیں کی، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ تاکہ سارے لوگ سمجھدار بات کو سمجھ لیں۔ حافظات، عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اور اولاد کی تربیت کے وقت اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ اے نہیں میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور کنجروں کے ڈرامے دیکھ رہی ہے، نہ، میں اپنی قربانی دوں گی، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی تاکہ میرے بچے بچی پہ برا اثر نہ پڑے۔ فرمایا حافظات، شیطان کے حملوں سے اولاد کی حفاظت کرنے والی، عزت کے داغ لگنے سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، ماں خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ فرمایا لوگوں یہ 3 صفتوں والی عورت اعلیٰ عورت ہے۔ سمجھ آئی؟ دوبارہ تو خلاصہ سن لو۔
فرمایا لوگوں فالصالحات، نیک عورت اعلیٰ عورت ہوتی ہے جو نیک ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی او جی یہ وہ شرعی پردہ کریں دی، یہ بات اس نال میں کنجے گھر گزارا کرے سا۔ سبحان اللہ، غیرت نہیں آتی تمہیں یہ بات کہتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ تیری بیوی، تیری عورت یا تیری ہونے والی بیوی وہ اپنی عزت کی اتنی محافظ ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو نظر بھی نہیں ڈالنے دیتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو 2 نفل شکرانے کے پڑھتا، تو آبجیکشن کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے جی وہ جی پھر میرا اس کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا جی، یہ تو جی مولویاں نہیں ہے جی ہے۔ یاد رکھو اپنے معیار کو بلند کرو۔ میرے ایک جاننے والا تھا، ہے بھی صحیح، وہ میرے گھر آ رہے تھے، راستے میں میرا کراس ہوا، میاں بیوی دونوں آ رہے تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، میرے گھر آ رہے تھے، راستے میں کراس ہوا تو میں نے دیکھا بھائی ایک چادر جی ہوتی عورت کیتی ہوئی ہے، پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، آ رہے ہیں موٹر سائیکل دے۔ یقین کرو میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے کہا تو جا میں آ رہا ہوں۔ میں نے گھر بھتیجوں وغیرہ کو فون کیا، بیٹھک کھولی، بیٹھک میں بیٹھ گیا، گھر والے اندر گئے۔ میں آیا، جو ہی واپس آیا تو میں اس سے ملا تو میں نے کہا یار اے دس بھائی عورت اپنے واسطے کی دی ہے یا لوگوں واسطے کی دی ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں کہا بتا تو صحیح۔ کہتا اپنے واسطے۔ میں کہا تینوں حیا نہیں آندا بھائی تو پردہ چکر آ اس میں، بھائی لوگوں کے لیے خوبصورت عورت لی ہے، بھائی لوگ دیکھیں۔ یہ ہمارے کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی معاشرے کا وہ حصہ ہے، وہ نمائش کرواتے ہیں اپنی عورت کی۔ جانور کو، کتے کو، جانوروں کو، پرندوں کو اپنی مادہ پہ غیرت آ جاتی ہے، اس مرد کو غیرت نہیں آتی ہے؟ عورت اگر آگے گل کر دیا انشاءاللہ، توجہ کرو جی، کڑوی باتیں ہو جائیں تو معذرت، ٹھیک ہے؟ ناراض تو نہ تھی سو؟ خیر ناراض نہیں تھی مرا، یہ بہت دل پریشان تھی وے تو بات میرے گھر دانے نہ بھیجائے، بس یہ کچھ گال ہو سی۔ توجہ کرو جی، مسئلہ تو حق کرنا ہے نا انشاءاللہ جی۔ فرمایا لوگوں فالصالحات، اعلیٰ درجے کی عورت کون سی ہے؟ جو صالحہ ہو، نیک خاتون ہو، سلیکشن نیک کی کرو۔ نمبر 2 قانتاتن، اللہ کی فرما بردار ہو، جو اللہ کا حکم پورا کرنے والی ہو، تو یقیناً جس کے دل میں اللہ کے حکم کی قدر ہے تیرے حکم کی بھی قدر ہوگی۔ میں حدیث سناتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قانتات، حافظات، حفاظت کرنے والی ہو، عزت کی بھی محافظ، خاوند کے مال کی بھی محافظ، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، شیطان حملوں سے بچانے کے لیے بھی محافظ۔ حدیث شریف سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ عورت بڑی اعلیٰ ہے، وہ عورت بڑی اعلیٰ اور افضل عورت ہے۔ فرمایا التی تسرہ اذا نظر، او لوگو وہ عورت سب سے اعلیٰ ہے جس کو خامند دیکھے تو خوش ہو جائے۔ التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، او لوگو میرا نبی فرما رہے ہیں وہ عورت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے جو عورت اس کو مرد حکم کرے تو فوراً حکم پورا کر دے، مرد دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کی شکل و شبہات عموماً یہ ہوتا ہے، عموماً اللہ کرے آپ کے گھروں میں نہ ہو، لیکن اوورآل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے کیا؟ عورتوں نے جانا ہے بازار، اپ ٹو ڈیٹ ہو کے جا رہی ہیں، پڑوسیوں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر جانا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہو کے جا رہی ہیں، اور غیر محرموں کی نظریں بھی پڑ رہی ہیں، لیکن کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر ایسے رہتی ہیں خاوند کا دیکھنے کے لیے بھی جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ اللہ کی قسم ہے، سن لو، اللہ کے نبی کا دین، اللہ کے نبی نے اس بات کی بارہا ترغیب دی ہے، اور تو اپنے خاندوں کے لیے زیب و زینت کیا کرو۔ لیکن گنگا الٹی بہتی ہے یہاں پہ، اوروں کے لیے زیب و زینت کی جاتی ہے لیکن خاوند کے لیے نہیں کی جاتی۔ بہرحال توجہ،
فرمایا التی تسرہ اذا نظرا، کہ وہ عورت بڑی اعلیٰ ہے کہ جو اپنے خامن کے لیے اتنی اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے کہ خامن اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَا، جب اس عورت کو خامن کوئی بات کہے، کسی بات کا حکم کرے، وَتُطِيعُهُ، تو وہ عورت اپنے خامن کی بات فوراً مان لے۔ اور نمبر 3 فرمایا او لوگو وَلَا تُخَالِفُوا فِي مَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور لوگو اپنے نفس کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں وہ کام نہ کرے جو اس کے خامن کو ناپسند ہو، وہ کام نہ کرے جو خامن کو ناپسند ہو۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کوالٹیاں جس عورت میں پائی جائیں وہ سب سے اعلیٰ عورت ہے۔ اے جملے تے حدیثاں تے حوالے گھر جا کے سناونے تاکہ اللہ تعالیٰ اساں سارا دے گھراں نو دنیا دے اندر جنت نما بنا دے۔ آمین نو دے یار، تواڈے کن دعا کیتی ہے بھائی، اللہ بناوے کہ نہ بناوے؟ بناوے نا جنت سارے گھراں نو سکون دی جگہ۔ اللہ اکبر۔ جی جو میں آیت سنا رہا تھا، فرمایا لوگو کمال والی عورتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی فرما بردار، خاوند کی فرما بردار، نیک صالح عورت۔ اور پھر فرمایا لوگو حفاظت کرنے والی عورت، اپنے آپ کو خاوند کے لیے اپ ٹو ڈیٹ کر کے میک اپ کر کے، جائز میک اپ، جائز، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، موقع آئے گا، ٹائم ملا تو بتا دوں گا۔ فرمایا لوگو اپنے خامند کے لیے اپ ٹو ڈیٹ ہو کے رہے تاکہ خامند اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، خامند کی بات کو مان لے، خامند کی مرضی کا، خامند کے مزاج کا لحاظ رکھے، تو وہ عورت بڑی اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اور لوگوں سن لو، اگر کوئی عورت اپنے خامن کا کہنا نہ مانے، نشوزہن، نافرمانی کر لے، اپنے خامن کی بات کو نہ مانے، میرا اللہ ترتیب سکھا رہا ہے کہ پھر تم مردوں گھر میں کیسے تم نے رہنا ہے۔ توجہ، میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ فائزوہن، اس کو پیار سے سمجھاؤ، اخلاق سے سمجھاؤ، کوئی ایسی چیزیں سناؤ تاکہ اس کا دل پسیج جائے، تاکہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کر لے، آپ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ فرمایا فائزوہن، ان کو واضح و نصیحت کرو، ان کو اللہ سے ڈراؤ۔ اگر اس معاملہ، اگر آپ اسے اللہ سے ڈرا رہے ہیں لیکن پھر بھی سیدھی نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ کے زیر سایہ نہیں آ رہی، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا طریقہ میرا اللہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا او لوگو وہجروہن فی المضاجع، آیت نمبر 34، حوالہ دوبارہ سنا رہا ہوں تاکہ یاد رہے۔ آیت نمبر 34، سورت کا نام سورت النساء، 5واں پارے کا 3واں رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 34۔ فرمایا اور لوگو اگر تمہارا واضح نصیحت کرنا، تمہارا ان کو سکھانا کام نہ آئے، سمجھانے سے وہ نہ سمجھ رہی ہو، تو دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، راتوں کے لیے ان کی چرپائیاں علیحدہ کر دو، بستر علیحدہ کر دو، ان کے قریب نہ جاؤ، اس سے ان کو بڑی تربیت ہوگی، ان کو بڑا احساس ہوگا میرا اللہ سمجھا رہا ہے۔ اور اگر اس وجہ سے بھی تمہارا مسئلہ حل نہ ہو، اس طریقے سے بھی تمہاری عورت تمہارے تابع نہ ہو، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، گل سمجھنی ہے، میں روک دیتی ہے گل، توجہ نال، اے نہیں آکنا بھی عزیر شاہ کے بھی ڈنڈا چاہ کے پو جاؤ نا، وَضْرِبُوهُنَّ، ایسی چیز سے ان کو تھوڑی بہت سزا دو، ایسی چیز سے کہ جس سے محض تکلیف پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو۔
ٹھیک ہے، محض تکلیف پہنچے نقصان نہ ہو، اور چہرے پر مارنا تو ویسے ہی حرام ہے، پتہ نا آپ کو، چہرے پر مارنا ویسے ہی منع ہے۔ فرمایا لوگو وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار بھی سکتے ہو لیکن اتنا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ میرا خامد یہ چیز پسند نہیں کرتا، اگر میں نے نہ مانا تو وہ میرے ساتھ بستر جدا کر دے گا، اگر اس کو بھی میں تسلیم نہ کیا میں نے تو وہ مجھے مار بھی سکتا ہے، میرا اللہ رخصت دے رہا ہے۔ پھر آگے اور وضاحت بھی اللہ نے کر دی ہے، توجہ کرو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ایک گل بھی توجہ نہ سن کے جاؤ تاکہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے، توجہ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، یہی آیت ہے 34 نمبر کی آیت، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ عورت تمہارے مارنے کی وجہ سے سیدھی ہو جائے اور تمہاری تابع فرمان بن جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، وہ بہانے بڑھا کے جان بوجھ کے نہیں مارنا۔ چھوٹی چھوٹی گال تو نمک کیوں زیادہ ہو گیا تو ڈھا دیتا نا، یعنی کوئی ایسے انتہائی اہم معاملات ہیں ان میں آپ کی عورت تابع داری نہیں کرتی، پھر یہ 3 کیٹیگریاں ہیں۔ گال یاد راسی، حوالہ بھی یاد ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 34، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر فرمایا اگلی آیت میں، اس سے اگلی آیت 35 نمبر آیت، کہ مارن نال بھی مسئلہ حل نہ ہوئے، اردو، مارنے کے ساتھ بھی مسئلہ حل نہ ہو، سمجھایا، کام نہیں حل ہوا، اس کے بعد اس کو بستر جدا کیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، تیسرا کام کیا کیا، مارا تھوڑا بہت، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پہلی بات پہلے اس سے پہلے بتا دیا کہ اگر مان لے تو پھر بہانے بنا کے نہ مارو، یہ سمجھا دیا، لیکن اگلی بات بھی بتا دی، اگر وہ عورت نہیں مان رہی آپ کی کوئی بات، سارے حربے کیے، سارے ٹوٹکے آزمائے، لیکن عورت نہیں مان رہی، تو اگلی آیت کیا کہتی ہے، فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگلا حل بھی بتا دیا، ایک فریق مرد دی طرف مقرر چا کرو، ایک چودھری وڈیرا، ایک فریق مرد کی طرف سے مقرر کرو، دوسرا فریق عورتوں کی طرف سے، عورت بیوی کی طرف سے مقرر کرو، اور فرمایا اگر یہ عورت والی سائیڈ والا بندہ، مرد والی سائیڈ والا بندہ ان دی نیت سدھی ہوئی، یہ بہت بڑا رفڑ ہوندہ ہے، کئی دفعہ صلح کراون والے بندے او وچوں صحیح مخلص نہیں ہوندے، لیکن فرمائیں یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاح، دونوں کی صلح کرانے کا، اس اصلاح صلح سے ہے، اصلاح اگر وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کا وہ دونوں فریق ارادہ رکھتے ہوں، یوفق اللہ بینہما، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوئی تو اس کی برکت سے اللہ ان میاں بیوی کے درمیان ضرور اتفاق پیدا کر دے گا۔ اے نہیں ہوندا بھئی بندہ اخلاص نال صلح کراوے تے نہ ہوئے، کراون والے دی کمزوری ہو سکتی ہے، اگر کوشش کرے اخلاص کے ساتھ پوری تگ و دو محنت کرے تو یقیناً ان کے درمیان یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت اور آپس میں محبت اور پیار پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا ان اللہ کان علیما خبیرا، اور لوگو اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر کام سے خبردار ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو کیوں رہا ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، خاوند نے کس اخلاص کے ساتھ قرآنی بات پر عمل کیا ہے اور تینوں حربے آزمائے ہیں، اس کا بھی میرے رب کو پتہ ہے۔ جو درمیان میں صلح کرانے والے ہیں، صلح کنندہ، ان کی نیتیں کیسی ہیں اس کا بھی میرے رب کو پتہ ہے۔ ان گل کو سمجھ آنی پائیے، حدیث یاد ہے جو میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی جو بعد میں آئے سامنے، کون سی حدیث تھی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو 3 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہو گیا۔ جملے یاد ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں کون سی میرے نبی نے فرمایا قلب شاکر، شکر کرنے والا دل اگر مل گیا تو یہ بندہ بہت بڑا خزانہ حاصل کر چکا ہے۔ نمبر 2 ولسان ذاکر، زبان ایسی مل گئی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یاد ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا کون سا ہے؟ اللہ کا کون سا ذکر ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور ساتھ میں نے حدیث بھی سنائی تھی افضل و ذکر لا الہ الا اللہ۔ قرآن میں نری توحید اور کلمہ توحید بھی کلمہ توحید ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جس کے دل میں جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کی وحدت کے جملے رہتے ہوں وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور تیسری چیز فرمایا وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُكَ، اور لوگوں جس بندے کو ایسی نیک عورت مل گئی تُعِينُكَ، ایسا بھی اگر تمہیں وہ مل گئی عورت جو تیری امداد کرے عَلَىٰ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی وہ عورت اگر تمہاری معین اور مددگار ہے تو سن لو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ ہے اور ہم نے ابھی جو ہے یہ جو سیرت کے لیے الحمدللہ 14-15 جو میں پڑھائے ہیں اس میں بھی یہ واقعہ گزر گیا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، محض اشارہ کرتا ہوں۔ غار حرا میں پہلی وحی آ گئی۔ اب دیکھو میں کہہ رہا ہوں جس کو نیک عورت مل گئی جو دین و دنیا کے معاملے میں اس کی مددگار ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب افراد ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب دیکھو ذرا توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر کو جبرائیل نے آ کے وحی بتائی، اللہ کی وحی وہاں پہ نازل فرمائی، سنایا قرآن سورۃ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی ملی، یہ آیتیں اتری، اللہ کے نبی کو پڑھائی گئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر میں تشریف لائے اور حالت کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا جسم کانپ رہا ہے اور بخار کی کیفیت، سردی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، خدیجہ اور میری رفیق حیات مجھے کمبل اڑا، مجھے کمبل اڑا تاکہ میں کمبل لپیٹوں، سردی کا ازالہ ہو جائے۔ فوراً بھاگی عورت، اس نے آ کے کمبل دیا، اللہ کے نبی کو کچھ فاقہ ہوا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں ما فعل بکا یا محمد، آ میرے سر کے تاج کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ اللہ کے نبی نے ساری رویدات سنائی، سارا واقعہ سنایا، جو کچھ پیش آیا سارا سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات بتانے پر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ کلا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق او کما قال علیہ السلام او کما قال، فرمایا اما خدیجہ الکبریٰ نے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو دین کے معاملے میں اب ساتھ دے رہی ہے، توجہ کہتی ہے کلا ہرگز نہیں ہو سکتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ
वल्लाह अल्लाह की कसम है मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप परेशान ना हो, हौसला बढ़ा रही है। दीन की इब्तिदा, वही की इब्तिदा हुई तो सबसे पहले मुआविन बनी तो रसूलुल्लाह की बीवी आके मुआविन बनी। कहती है या रसूल अल्लाह वल्लाह मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी आपको परेशान नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम, अल्लाह के पाक पैगंबर आप तो रिश्तेदारी का बड़ा लिहाज रखते हैं, आप तो कराबतदारों का बड़ा लिहाज रखते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और बोझ उठाते हैं लोगों का। व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़, फरमाया ओ या रसूल अल्लाह आप उन लोगों को देते हैं जिनके पास कुछ ना हो, आप उन मेहमानों की खिदमत करने वाले हैं। और फरमाया कि अल्लाह के पाक पैगंबर व तुईनु अला नवाइबिल हक, आप हक बात में लोगों का ताउन करने वाले हैं। जो इतने कमालात का मालिक हो, जो इतने आला शान का मालिक हो, जो इतने आला सिफात का मालिक हो, इस जैसे बंदे को अल्लाह कभी परेशान नहीं करेगा। ये आके सबसे पहले दीन के मामले में मुआविन बनी, जिसने हौसला दिया, रसूलुल्लाह का हौसला बढ़ाया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। एक काम ये किया और दूसरा काम भी साथ किया। क्या किया? वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजतुल कुबरा का रिश्तेदार था, बूढ़ा आदमी था और वो ईसाई मज़हब पे था, इब्रानी ज़बान जानता था और इंजील शरीफ भी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। आपने ये चीज़ें सारी सुनी हैं पीछे। उनके पास ले गई और कहती है कि आप अपने ये भतीजे की बात सुने ज़रा। अल्लाह के नबी से वर्का बिन नौफल, बूढ़ा आदमी था, नाबीना हो गया था, कहा भाई बेटा बता क्या मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये सारा वाक़या सुनाया कि यूँ यूँ मेरे साथ गारे हिरा में हुआ, तो वह कहने लगा ये तो वही नामूस है जो मूसा पर आया था। हाँ, और भी बहुत सारी बातें की। यानी मतलब मैं अपने मौजू पे हूँ ताकि टाइम शॉर्ट है, 5 मिनट रह गए, तवज्जो करो कि औरत सबसे आला औरत वो है जो दीन और दुनिया के मामले में अपने खामद की मददगार हो। हाँ, इज्जत की मुहाफिज, माल की मुहाफिज, खावंद की फर्मा बरदार, अल्लाह की फर्मा बरदार और नेक खातून। इन क्वालिटीज़ वाली, इन सिफात वाली खातून अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में आला खातून है। ठीक है। अब आप एक और मशहूर वाक़या है, वो भी इसी तरह का है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। कई दफ़ा सुना, मैं वाक़या नहीं सुनाता, टाइम शॉर्ट है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी बड़ी आजमाइश है। 18 साल तक बीमार रहे, इलाका सारा छोड़ गया, साथ छोड़ गया, माल ख़त्म, औलाद ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, सेहत भी जवाब दे गई, ज़ौफ़ और कमज़ोरी की इंतहा हो गई, सारे साथ छोड़ गए। लेकिन अल्लाह के नबी की जो बीवी थी, बीबी रहमत, वो हर मोड़ पे अपने खामद के साथ रही। फिर अल्लाह ताला ने इस जैसी औरत, हाँ इन जैसी औरत, इसका अल्लाह ताला ने फिर कीमत भी ऐसे लगाई कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे कसम खा ली कि मैं ठीक हो गया तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। मैं ठीक हो गया भाई, तैं अल्लाह की शिकायत की थी क्यों, मैं इन्हें क्यों आखे बे बहु औख्या। एक रिवायत में यूँ आता है, एक रिवायत में आता है कि वो बूढ़ा आदमी आया था और उसने कहा था बकरा ज़बह कर वगैरह वगैरह, बाल जो भी है। तो फरमाया कि मैं ठीक हो गया तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा, 100 डंडे मारूंगा। अल्लाह का करना, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सेहत देने का अल्लाह ने फ़ैसला फरमा लिया, सेहत मिल गई, जवानी वापस आ गई, सेहत और तंदुरुस्त हो गए बिल्कुल। और फरमाया अल्लाह ताला ने, मेरे पैगंबर अब कसम पूरी करो। खामन अय्यूब अलैहिस्सलाम, बीवी वो है जिसने अपने खामन का साथ दिया है, दीन और दुनिया के मामले में साथ दिया। फरमाया अब कसम पूरी करो। अब कसम पूरी करनी है, फरमाया मेरे पैगंबर ऐसा करो 100 तिनके उठा लो। बाज़ हमारे यहाँ ये मशहूर है, एक बुहारी चाह के नो झाड़ू,
ٹھیک ہے، 100 تنکوں والا جھاڑو یا 100 تنکے اٹھا لو اور فرمایا اس کو ایک دفعہ مار دو، تمہاری قسم ہم پوری کر دیں گے۔ جب وفادار بیوی ہو، جو ساتھ نبھانے والی بیویاں ہوں، پھر اللہ کے ہاں قدر و قیمت بھی ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حدیث ذہن میں رکھو، جس کو 3 نعمتیں مل گئیں اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا لوگو اگر کسی بندے کو ایسی عورت نصیب ہو گئی، جو عورت تعینوں کا، جو تمہاری مددگار ہے، فی دنیا و دین کا، فی دین کا و دنیا کا، جو تیرے دین اور دنیا کے معاملے میں تیری ممد اور معاون ہے، تو سمجھ لو یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے ابھی، کون سی؟ الدنیا کلھا متاع، او لوگو ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ، دنیا کی نعمتیں استعمال کرو جائز طریقے سے۔ فرمایا دنیا، الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا وخیر متاع الدنیا النساء، سب سے زیادہ دنیا میں جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اللہ کے ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ چیز وہ عورت ہے، عورت ہے، نیک عورت جس کو نصیب ہو گئی۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر، آدھا منٹ رہتا ہے یار، ابھی آدھا منٹ تو پورا کر دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اور لوگو اس دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ بولو بولو کتنی؟ یہ میری پسند نہیں بلکہ نبی کی پسند ہے۔ یہ کس کی پسند ہے؟ تو یقیناً نبی کی پسند ہماری بھی ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، اور لوگو اس دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ فرمایا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ فرمایا پہلی چیز خوشبو، میں محمد کو بڑی پسند ہے صلی اللہ، اتنی پسند اللہ پاک نے پھر ایسا نظام بنا دیا کہ نبی کو سارا خوشبو بنا دیا، پسینہ مبارک بھی خوشبو، لعاب مبارک بھی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو فرمایا لوگو سنو 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الطیب، اور لوگو خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ نمبر 2 فرمایا والنساء، یعنی المرأۃ الصالحہ، اگر کسی بندے کو نیک عورت نصیب ہو جائے تو سن لے وہ بندہ توجہ سے میرا نبی کیا کہتے ہیں، اور لوگوں نیک عورت بھی میں محمد کو بڑی پسند ہے، یعنی اپنی زوجیت کے لیے بھی نیک عورت اور امتیوں کی زوجیت کے لیے بھی نیک عورت مجھے بڑی پسند ہے کہ نیک عورت کسی کو نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا لوگو پھر ایسا اللہ نے اپنے نبی کی پسند کا لحاظ رکھا۔ 22ویں پارے میں 21ویں پارے کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، 22ویں پارے کی ابتدا فرمایا اور لوگو میرے محمد کو نیک بیویاں بڑی پسند ہیں۔ پھر میں نے محمد کے لیے کون سی بیویاں چننی، لستن کاحد من النساء، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے محمد کو وہ عورتیں میں نے دی ہیں، ان جیسی عورتیں اللہ نے کائنات میں پیدا بھی نہیں کی۔
लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, पसंद का लिहाज रखा। पहली पसंद खुशबू पसंद है, पसीना ही मुअत्तर बना दिया। दूसरी पसंद है नेक औरत, ऐसी औरतें दे दी उन जैसी औरतें 14 तबक की कायनात में नहीं है। और तीसरी पसंद फरमाया वजअलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, और लोगों नमाज तो मैं मोहम्मद की आंखों की ठंडक है, नमाज तो मेरे मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। और कभी अल्लाह के पाक पैगंबर मगमूम होते, कभी परेशान होते, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते अरहना या बिलाल, और बिलाल खड़ा हो जा और मेरी आंखों को ठंडा कर। क्या करूं या रसूल अल्लाह? फरमाते अजान पर ताकि हम नमाज अदा करें और हमारी आंखें ठंडी हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पसंद भी नेक औरत, और नेक औरत के खसाइल, नेक बीवी की सिफात, नेक औरत की क्वालिटीज़ कुरान और सुन्नत की ज़बानें मैंने आपके सामने रख दी हैं। मिन्नत करूँगा नौजवानों की बिलखुसूस जिन्होंने अभी शादियाँ करनी है, अल्लाह का वास्ता है सोनिया दे पीछे न भजे करो, वेल एजुकेटेड के पीछे मत भागो। तुम्हारे साथ वो वफा करेगी जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी के जज्बात हों, तुम्हारी भी वही वफादार होगी। वेल एजुकेटेड कई ऐसे होते हैं जो किक मार के फेंक देती हैं, बंदा रोता फिरता है। ठीक है, इस वास्ते मैं ये नहीं कहता कि पढ़ी लिखी ना लो, पढ़ी लिखी अच्छी औरत क्यों ना लो, उसमें तो फिर डबल चीज़ आ गई ना, दुनियावी तौर पर भी पढ़ी लिखी, दीन भी उसके अंदर हो, तो ये आला सिफत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जितने भी नौजवान बैठे हैं जिन्होंने भी शादियाँ करनी है, अल्लाह उनको नेक साले खवातीन और औरतें नसीब फरमाए। तो जेरे दूजे बैठन पढ़ने होए, अगर ये भी शौक रखें दूजी शादियाँ का, तो अल्लाह इन्होंने भी अता फरमावे नेक औरत।